یہ جو آج لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کئی فرقے بنا رکھے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ٹکڑے نہ کرو، فرقے نہ بناؤ۔ یہ کہتے ہیں یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافی ہے، یہ حنبلی ہے، انہوں نے تو 4 ٹکڑے بنا دیے، انہوں نے 4 فرقے بنا دیے۔ میں کہتا ہوں زیادہ دلائل سے لمبی بات میں کیا کروں، اے کاش تمہیں حبلن کا معنی آتا، اے کاش تمہیں حبلن کا معنی آتا۔ حبلن کا معنی ہے رسی۔ قرآن کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ رسی ایک دھاگے کا نام نہیں ہوتا، رسی کئی دھاگوں سے مل کر بنتی ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِخَيْطِ اللَّهِ کہ تم ایک دھاگے کو پکڑو، تو پھر آپ کہتے قرآن تو کہتا ہے ایک دھاگا، اور آپ نے تو کئی دھاگے بنا لیے۔ قرآن نے کہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اور رسی میں کئی دھاگے ہیں، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں صحابہ بھی ہیں، اس میں اہل بیت بھی ہیں، اس میں مذاہب بھی ہیں۔ یہ مذاہب کا اختلاف جب قرآن کریم میں ہے، ایک رائے داؤد علیہ السلام کی ہے، ایک رائے سلیمان علیہ السلام کی ہے قرآن میں۔ اچھا اسی طرح احادیث میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے، جو مذہبی اختلاف تھا اجتہادیات کا تھا۔ تو قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ دھاگے کو پکڑو، قرآن کہتا ہے رسی کو پکڑو۔ رسی وہ ہوتی ہے جس کے اندر کئی دھاگے ہو۔ معنی حبل رسی کا نہیں آتا، اور اعتراض امام ابو حنیفہ پہ کیا جا رہا ہے، امام مالک پہ کیا جا رہا ہے، امام شافعی پہ کیا جا رہا ہے، امام احمد بن حنبل پہ کیا جا رہا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ آپ اپنا علمی قد دیکھیں، اور پھر جن پر اعتراض کرتے ہیں ذرا ان کی شخصیات کو